کسی چھوٹے معصوم بچے کی کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو بڑی تسلیاں دیتے ہیں۔ بیٹا پھر کیا ہوا؟ اور لے آئیں گے بازار سے۔ میں اپنے بیٹے کو اتنی بڑی ساری گاڑی خرید کر دوں گی، زوں کر کے چلے گی۔ اور بچہ بات مان جاتا ہے، رونا بند کر دیتا ہے۔ مگر بچے جب ذرا بڑے ہو جائیں تو اتنی آسانی سے ہماری تسلیوں کے گرداب میں نہیں پھنستے۔ سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں، آخر کب خرید کر دیں گی؟ آج تو آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو کبھی بھی وقت نہیں ہوتا۔ پھر یقین دلانے کے لیے کوئی موٹا وعدہ کرنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی طرح یقین دلانا پڑتا ہے۔ پھر زوردار یقین دہانیوں پر وہ مان بھی جاتے ہیں، لیکن کسی قسم کی بے ایمانی کو برداشت نہیں کرتے۔ موٹا وعدہ بھی ٹوٹ جائے تو سمجھ لیں کہ اعتبار ختم۔ اب آپ کو کوئی نیا رنگ، کوئی نیا ڈھنگ اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کی خیر نہیں۔ بچے ایسے معاملات میں اتنے ثابت قدم کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں وہ ہر قیمت پر اپنی چیز واپس لینا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اپنی چیز کے کھو جانے کا احساس گہرا ہوتا ہے۔ ان کی محبت، ان کی چاہت اس چیز کے ساتھ پیوستہ ہوتی ہے۔ ہم بڑوں کو بھی بہت سی چیزوں کے ساتھ گہری محبت ہوتی ہے۔ ہماری بعض چیزیں چھن جائیں تو دل افسردہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات تو کئی روز تک سوگ منایا جاتا ہے۔ خواتین کے سگڑاپے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر کی چیزوں کو سنبھال کر رکھتی ہیں، سینت کر استعمال کرتی ہیں۔ پیالیاں، گلاس، پلیٹیں، چوڑیاں، مشینری، الماریاں، دروازے، کھڑکیاں چاہتی ہیں کہ کچھ خراب نہ ہو۔ پھر جو تعلق اولاد سے ہوتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں۔ اولاد کے سامنے ہر چیز ہیچ ہے۔ زیور، کپڑا، سونا، ہیرا، جو کچھ بھی بیچ کر اولاد کی زندگی حاصل کی جا سکے کی جاتی ہے۔ یہ سب مستقل اہمیت کی حامل چیزیں ہیں۔ معاملہ اگر وقتی نوعیت کی چیزوں کے ساتھ ہو تو بھی فرق نہیں ہوتا۔ ہر شخص اچھی سے اچھی، بہترین سے بہترین چیز کا طالب رہتا ہے۔ سوال کسی شلوار قمیص کے انتخاب کا ہو یا کھانے پینے کی چیزوں کے چناؤ کا، رنگ و بناوٹ کا ہو یا بکرے کی بوٹی کا، اچھے سے اچھے پر سب کی نظر رہتی ہے اور سب اسے پانے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ پر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے ساتھ کبھی فدائیت کا جذبہ بھی پایا جاتا تھا۔ ان سے تعلق رکھنے والے ان کی خاطر ہر شے قربان کرنے کو تیار تھے۔ گھر بار، اولاد، مال، سب کی قیمت ان کے مقابلے میں کم تھی۔ رفتہ رفتہ فدا ہونے والے کم ہو گئے اور صرف عشق پر اکتفا کیا جانے لگا۔ عشق میں بھی بڑی طاقت ہوتی ہے اور وہ اپنا لوہا منوا کر رہتا ہے، لیکن عشق نے بھی وقت کے آگے سپر ڈال دی۔ پھر صرف محبت کرنے والے رہ گئے۔ جب وہ بھی مٹ گئے تو صرف چاہنے والے رہ گئے، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ صرف ذکر سن کر خوش ہونے والے رہ گئے۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ آخر اتنا مظلوم کون ہوگا؟ کس غریب کا یہ حال ہوگا کہ کبھی تو اس پر فدا ہونے والے بے شمار تھے اور آج یہ وقت آ گیا کہ وہ اپنے گھر میں اجنبی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ جان گئے ہوں گے، یہ نہ ہمارے مال ہیں اور نہ ڈگریاں، نہ اولاد ہے اور نہ گھر بار، یہ ہمارا دین ہے، اسلام، جو آج بھی ہماری پہچان ہے۔ دنیا آج بھی ہمیں اسی توسط سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے، مگر ہماری اپنی زندگی میں اس کی جھلک کم ہی دکھائی دیتی ہے۔ کچھ چاہنے والے کبھی کبھی نماز ادا کر لیتے ہیں، کچھ سے وہ بھی ممکن نہیں ہو پاتا۔ کچھ کے ہاں رمضان المبارک میں جوش اور جذبہ دکھائی دیتا ہے، کچھ اس میں بھی معذرتوں کی راہوں پر چلتے نظر آتے ہیں۔ کچھ کے ہاں بیماری اور تنگی میں قرآن خوانیاں منعقد کی جاتی ہیں اور کچھ کے ہاں قرآن ریشمی غلافوں میں بند رہتا ہے۔ کسی نے کہا دین پر عمل تو ایک انفرادی معاملہ ہے، کسی نے کہا یہ تو بس دل میں ہوتا ہے، کسی نے کہا دین بھی رکھو اور دنیا بھی رکھو، اور کوئی اس گمان کے سہارے زندہ رہتا ہے کہ وہ اپنی تمام بدعمالیوں کے باوجود دنیا کا بہترین انسان ہے۔ اور اسلام صدیوں سے پڑنے والی گرد میں رفتہ رفتہ چھپتا چلا گیا۔ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے کروڑوں مسلمان دکھائی دیتے ہیں،
لیکن اکثر دین کے بنیادی علم سے بھی ناواقف ہیں، تہی دامن ہیں۔ وقت کے بہتے دریا میں یہ احساس بھی نہ رہا کہ ہماری قیمتی متاع ضائع ہو گئی۔ وہ فدائیت، وہ عشق جو کبھی اسلام سے تھا، آج پھیکا پڑ گیا۔ چند گنی چنی رسمیں اور معاشرتی انداز رہ گئے، اور بہترین سے بہترین مسلمان بننے کا جذبہ ماند پڑ گیا۔ وہ درد اور وہ تڑپ بھی نہ رہی جو چھوٹے بچے کی چیز ٹوٹ جانے سے اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ فرق تو صرف احساس کا ہے، فکر کا ہے، کہ جس میں بچے ہم سے بہتر دکھائی دیتے ہیں۔